السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو جادو ٹونے کے اوپر ہے، جس پر کوئی یقین کرتا ہے اور کوئی یقین نہیں کرتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اسے تو یقین ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے وہ لوگ ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے دوستو جس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ نہیں پائے۔ اگر کسی کو کوئی چیز زیادہ اچھی لگ جاتی ہے یا کسی سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہ کریں، تو ایسے لوگ جادو ٹونے کا سہارا لے کر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے نبی کیسے جادو ٹونے کا شکار ہو گئے اور یہ جادو کس نے ان پر کیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی بھیجنے کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیطان نے بھی انسانوں کو ایسے ایسے کلمات سکھانا شروع کر دیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہی میں سے ایک جادو ہے جس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور کئی آیات جادو کے حقیقی ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہمیں کچھ ایسی بھی روایات ملتی ہیں جن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب دین اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی ویسے ویسے یہودیوں کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں، اور جب وہ ہر قسم کی سازشوں سے نامراد ہو گئے تو انہوں نے اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین فعل کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبید بن عاصم نامی جادوگر کی مدد لی، جس نے صرف 3 دینار کے عوض اس کام کو سر انجام دینے کا معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ لبید نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل جول بڑھایا اور کسی طرح سے آپ کی کنگھی اور اس پر موجود بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اس نے ان میں کئی گرے لگا کر پھونک دیا اور اسے نر کھجور کے شگوفے میں رکھ کر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ تاریخ میں ہمیں بعض روایات ایسے بھی ملتی ہیں کہ جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری میں لبید کی بہنیں اس سے بھی 3 ہاتھ آگے تھیں، اور لبید نے تو بس اتنا کام کیا کہ اسے لے جا کر کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بنو زریق کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو آپ پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ حضرت سفیان بن عنیہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت بھی متاثر ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے سے بھی رک گئے۔ ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہوا تھا، لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ اس عرصہ میں وحی اور دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے۔ جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے، اور آپ کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ آخر کار آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے خوب دعائیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جو بات اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے؟
میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی میکائیل اور جبرائیل فرشتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا ان پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گفتگو سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والا سامان اور بال زروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے کر آئے اور اس کو دیکھا۔ صحابہ اکرام میں سے ایک آدمی کنویں میں اترا۔ اس نے پتھر کے نیچے سے کھجور کے خوشے کی تھیلی نکالی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے سر مبارک کے بال موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کی صورت کا موم کا مجسمہ بھی تھا جس میں بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اس موم کے مجسمے میں 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سورت فلق اور سورت ناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولتے جائیں۔ چنانچہ آپ ان سورتوں کی تلاوت کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آیت پر ایک گرہ کھولی اور اس طرح 11 آیات کے مکمل ہونے پر 11 گرہیں کھول دی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد راحت مل جاتی تھی۔ تمام سوئیاں نکالنے کے بعد آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ جیسے آپ زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہوں۔ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیوں نہ اس بدبخت یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے اور بے شک اللہ کے ہاں اس پر بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کبھی لبید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا احساس تک ہونے دیا۔ ان روایات کو ویسے تو صحیح بخاری اور بہت سی دیگر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس تمام واقعے کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ اس واقعے سے ڈھیروں ایسے شبہات جنم لیتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان محسوس نہیں ہوتے۔ اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس کا شر پھیلے، یعنی لوگ جادو میں دلچسپی لے کر اسے سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیں۔ چنانچہ ان تمام روایات کو حقیقت سمجھتے ہوئے ہم یہ سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی کیا اور اپنی امت کو سورہ فلق اور سورت ناس جیسی عظیم صورتوں کا سبق دیا جو کہ بلا شبہ کسی بھی جادو کا یقینی توڑ ہیں۔ اس لیے اگر شیطانی وار کے ذریعے جادو ٹونے جیسی بلا سر آ بھی جائے تو بجائے جعلی پیروں اور جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کے اللہ کے کلمات سے مدد لے کر گمراہی کے اڈوں کو نیست و نابود کرنا چاہیے، جہاں 2-4 کلمات اور تھوڑی سی ایکٹنگ کا سہارا لے کر قرآن پاک کی 114 صورتوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے کلمات سے مدد لینا ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور شر، سود خوری اور قتل جیسے گناہوں کے ساتھ ساتھ جادو ان 7 مہلک گناہوں میں سے ایک ہے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو جادو، شر اور نظر بد جیسی چیزوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔